تمام شعراء نے اپنے اپنے حصے کی مکمل خدمت کی. آپ نے تمام شعراء کو نوازا اور میں تو آپ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں, ہمیشہ خدمت میں حاضر رہتا ہوں, اور مگر جیسا میرے ساتھ برتاؤ باہر ہوتا ہے وہی یہاں پہ ہو گیا. یہاں میں سوچ رہا تھا لوکل ہوں, پہلے پڑھ لوں گا. بہرحال پھر بھی بہت سویرے ٹائم آ گیا, ابھی تو 1:30 بجا ہے, میں تو 4 بجے پڑھتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کی محبت ہے. عطا پڑھتا ہوں. شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا ایک عجیب پہلو ہے جسے نہ ذاکرین بیان کرتے ہیں نہ شعراء. ایک عجیب پہلو بیان کرتا ہوں. خورشید بھائی, شبن بھائی سنیے گا. بہت میں شکر گزار ہوں, آپ نے تمام شعراء کو اسی کیفیت سے سنا ہے جو یقینی طور پہ اس ایج میں لوگ اتنی دیر بیٹھتے نہیں ہیں. میں آپ کے طول عمر کی دعا کرتا ہوں اور ایک پڑھیے طول عمر کے لیے, ایک درود پڑھے ہمارے. اللہم پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. تمناؤں کی آبادی نہیں کی. ایک شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا ایک عجیب پہلو پیش کرتا ہوں, اور یہاں سے سنبھال لیجیے گا بات. داد واد نہیں بھی دیں گے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اپنا گاؤں ہے, یہاں تو معاملہ لینا دینا رہتا ہی. تمناؤں کی آبادی نہیں کی. اصغر یہاں کو آ جائے یار, پاس میں کو. تمناؤں کی آبادی نہیں کی, تمناؤں کی آبادی نہیں کی. حسن کا کرولوی آواز آ رہی, منڈی ہلانے کی نہیں ہے. منڈی ہلاتا کوئی تو مجھے ایسا لگتا جیسے مسڈ کال مار رہا ہو. تمناؤں کی آبادی نہیں کی, کوئی خواہش بھی بنیادی نہیں کی. بھائی قمر عباس والیوم اتنا رکھو کہ میں ایک بلان دور سے پڑھ لوں, میں مائک کو منہ لگانے کا عادی نہیں ہوں. تمناؤں کی آبادی نہیں کی, تمناؤں کی آبادی نہیں کی, کوئی خواہش بھی بنیادی نہیں کی. کتنی بار پڑھوں؟ تمناؤں کی آبادی نہیں کی, کوئی خواہش بھی بنیادی نہیں کی. جناب سیدہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی نہیں کی. جناب سیدہ کی زندگی میں, ذرا موڈ بنا کے, جناب سیدہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی نہیں کی. ایک عجیب پہلو پیش کیا شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت. یہ احترام سیدہ مولا کائنات کی نظر میں ملاحظہ فرمائیے گا. یہاں سے بات آگے بڑھاتا ہوں. کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے. کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے. علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے. واہ. کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے. علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے. جو ایک آنسو کے نذرانے میں گلزار جنا دے دے, بھلا اس کے لیے باغ فدق کی حیثیت کیا. بھلا اس کے لیے باغ فدق کی حیثیت کیا ہے. بھلا اس کے لیے باغ فدق کی حیثیت کیا ہے. ایک قطع شہزادی سکینہ کے لیے پڑھتا ہوں, اور پھر ایک قطع شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے, اور ایک چھوٹی سی منقبت پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. 5 منٹ کے اندر یہ بات انشاءاللہ مکمل ہو جانی چاہیے. عرض کرتا ہوں, دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں. دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں. میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا. دامن صبر میں, اگر شہزادی سکینہ کی ولادت کا دن نہ ہوتا شاید میں مصرے نہ پڑھتا, لیکن پڑھنا میری مجبوری ہے اور میری ضرورت بھی ہے, اور یقینی طور پہ تاریخ کا حق بھی ہے کہ ذکر ہو. دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں. میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا, جیسے دادا نے رکھا نام پھوپھی کا زینب, میرے بابا نے میرا نام سکینہ. پھوپھی کا میرے بابا نے میرا نام سکینہ. جیسے دادا نے رکھا نام پھوپھی کا زینب. میرے ایسا نہ لگے کہ میری بات ختم ہو رہی ہے, ایسا لگے میری بات شروع ہو رہی ہے. جیسے دادا نے رکھا نام پھوپھی کا زینب, میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا.
یہ قطع پڑھتا ہوں اور جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے لے کے آپ کے جشن سے مربوط کرتا ہوں ایک عنوان کو اور ہدیہ سماعت کرتا ہوں یہ مصرے، اور یہ اس جشن کا پہلا تحفہ ہے اس خاکسار طالب علم کی جانب سے۔ آپ تحفہ کیسے قبول کرتے ہیں یہ آپ کا پارٹ ہے۔ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی۔ یا تو یہ میرٹھ نہیں ہے یا تو میں فخری نہیں ہوں، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں مصرے جب مکمل کروں تو مجھے لگے کہ میں بھی فخری ہوں اور یہ بھی میرٹھ ہے۔ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے شکریہ۔ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی، مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ ایک مطلب اور 2 یا 4 شعر جتنے بھی یاد ہو جائیں گے، مطلب یاد آ جائیں گے۔ یہ جو حافظے کی بیاض ہے یہ دانت کی ہوا سے اس کے پنے پلٹتے ہیں۔ یہ جو حافظے کی بیاض ہے اس کے پنے دانت کی ہوا سے پلٹتے ہیں۔ تو آپ کتنے شعر یاد دلا دیں گے؟ مجھے تو فی الحال ایک مطلع یاد ہے اور 2 شعر یاد ہیں۔ اگر آپ نے کچھ اور یاد دلا دیا تو اس میں بڑھ جائے گا، اور آج کی حد میں یہ آخری گفتگو ہے۔ بھائی حسن واسطی صاحب، ابھی پٹنہ میں ایک مصرع ہوا تھا، زندگی بے سود ہے زہرا کی مدحت کے بغیر۔ بیٹے بات ختم ہو رہی ہے، تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بہت قیمتی شاعری کی طرف آ گیا ہوں میں، اور یہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ 2 ایک شعر اور پڑھ دوں، مجھے یاد آ گئے، اب داد کے بغیر یاد آ گئے۔ کمال ہے۔ نر حیدری ابھی میں مچھلی گاؤں میں ایک جشن میں پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے بیٹے، میرے بچہ ڈسٹرب مت کرو، میرے بچہ، یہ بچے ابھی ایسے ہی سیکھیں گے، یہ تو اس لیے ان پہ ناراض بھی ہونا اچھی بات نہیں ہے، تھوڑا سا متوجہ کرنا۔ میں کیونکہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈیل کرنا ہی میری ڈیوٹی رہتی ہے۔ ایک ظفر اعظمی صاحب ایک ہمارے سینئر شاعر ہیں، وہ ایک نظم پڑھ رہے تھے، وہ ایک قافیہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ پڑھیں گے لیکن وہ قافیہ انہوں نے پڑھا نہیں بھائی حسن واسطی، تو مجھے بے چین ہو گیا۔ وہ قافیہ میں نے نظم کیا، اور پھر جب وہ موجود تھے میں نے ان سے اجازت لے کے میں نے کہا ظفر بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں۔ تو یہ 2-3 شعر ہیں، میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ایک شعر کی وجہ سے 2 شعر کا سہارا لیتا ہوں، اور وہ چھوٹی سی منقبت آپ سے اجازت۔ میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا، میں بغیر طاقت لگائے پڑھ دوں تو آپ طاقت لگا کے سن لیجئے گا، بہت قیمتی شاعری ہے۔ میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا، مولانا عروج صاحب آپ کی خصوصی داد چاہتا ہوں مصرے سے، مولانا وسیم صاحب۔ میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا، تمہارے ساتھ میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں آج، بس وہاں پڑھ دیے تھے۔ میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا، مثل خدا قریب رگے جاں ہے فاطمہ۔ کوئی بھی محفل کا اختتامی پہلو ایسا ہی ہو سکتا، نر حیدری میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا، میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا، مثل خدا قریب رگے جاں ہے فاطمہ۔ مثل ایسا نہ لگے مجھے کہ تم تھک گئے ہو، میں نے تمہیں 1 نمبر کے سامعین میں گن رکھا ہے۔ مثل خدا قریب رگے جاں ہے فاطمہ، نسل رسول، یہ مصرعی شعر ہے، دوسرا مصرع نہ بھی لگاؤں تب بھی چل جائے گا۔
نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے. واہ یا علی. میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا مثل خدا قریب رگے جا ہے فاطمہ. نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے. ساری شریعتوں کی نگہباں ہے فاطمہ. ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے. یہ شعر ہے وہ. اور یہ آج کے جشن کا ایک یادگار شعر ہو سکتا ہے. اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے. آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے. یہ شعر جو پڑھ رہا ہوں یہ جشن کا ایک یادگار شعر ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ اسے محبت سے سن لیں. جس خلوص سے پڑھ رہا ہوں اس خلوص سے آپ لوگ اسے قبول کر لیں. اور میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لہجے کو وہ تاثیر دے دیں کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. انشاءاللہ. میں مجلس حسین میں رویا تو یوں لگا مثل خدا قریب رگے جا ہے فاطمہ. نسل رسول اصل میں نسل بطول ہے. ساری شریعتوں کی نگہباں ہے فاطمہ. ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے خود باپ کہہ رہا ہے میری ماں. ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے. واہ 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 واہ. ان کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے. ان کی فضیلتوں کی بزرگی نہ پوچھئے. میری ماں ہے فاطمہ. خود باپ کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ. خود باپ کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ. خود باپ کہہ رہا ہے میری ماں ہے فاطمہ. ایک مطلب اور دو چار شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ابھی ایک مطلب دو شعر یاد ہیں مجھے. اگر مطلب کو آپ نے اس محبت سے سن لیا ایک آدھ شعر اور یاد آ گیا تو آپ کی خدمت ہو جائے گی. مصرع تھا زندگی بے سود ہے زہرا کی مدحت کے بغیر. زندگی بے سود ہے زہرا کی مدحت کے بغیر. مولانا وسیم صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں مطلب آپ کے توسل سے مومنین تک پہنچاتا ہوں. یہ عدالت متوجہ ہے نا. ایسا نہ لگے بات ختم ہو رہی ہے. ایسا لگے بات شروع ہو رہی ہے. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر. پتہ نہیں کہوں گے آپ. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر. کتنی بار پڑھوں مصرع. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر. میسم آواز آ رہی ہے. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر شیروانی جیسے پہنی ہو شرافت کے بغیر. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری. واہ. یہ عدالت ایسی لگتی ہے یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر شیروانی جیسے پہنی ہو شرافت کے بغیر. گھر میں خاتون جنا کے گھر میں ایک شعر سنانا ہے جو یقینی طور پہ مجھے لگ رہا شاید پچھلے 10 سال میں ایسا شعر نہیں کہا جیسا مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے. آپ کی نظر سماعت کر کے اجازت چاہوں گا. یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر شیروانی جیسے پہنی ہو شرافت کے بغیر. گھر میں خاتون جنا کے سب فرشتے خلد کے. یہ نہیں ہے وہ شعر. جب میں پڑھوں گا تو بتا دوں گا کہ یہ والا شعر ہے. گھر میں خاتون جنا کے سب فرشتے خلد کے رات دن کرتے ہیں خدمت وہ بھی اجرت کے بغیر. بہت اچھا. واہ 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 کے سب فرشتے خلد کے. واہ 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 واہ. رات دن کر. کس شعر پہ بات ختم ہونی چاہیے یہ جشن کس شعر پہ ملتوی ہونا چاہیے اس شعر تک لا رہا ہوں آپ کو. اور یقینی طور پہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جشن اگر اس کیفیت پہ ملتوی ہوتا ہے تو وہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے جیسا اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. یا علی.
یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر، شیروانی جیسے پہنی ہو شرافت کے بغیر، گھر میں خاتون جنا کے سب فرشتے خلد کے، رات دن کرتے ہیں خدمت وہ بھی اجرت کے بغیر، جانے کیوں تاریخ میں ان کو غنی لکھا گیا۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، حفاظت کریے گا۔ جانے کیوں تاریخ میں ماروں، جانے کیوں تاریخ میں ان کو غنی لکھا گیا، جو سدا بھوکے رہے مال غنیمت کے بغیر۔ جانے کیوں تاریخ میں ان کو غنی لکھا گیا۔ بھائی ایک 5 منٹ بڑھا گئے ہیں، اس لیے میں باقی شعر نہیں پڑھتا ہوں، وہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ منقبت طے کی۔ لیکن بھائی میں یہ اس کو مکمل جب ہی کروں گا جہاں پہ میں بات چھوڑوں گا، تو ان کی ایک فرمائش بیچ میں آ گئی، آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں، تو ایسے ہی دیں گے اجازت؟ بہت جلدی پڑھتا ہوں کیونکہ بات وہیں مکمل کرنی ہے جہاں پہ میں نے طے کیا تھا، تو میں اس منقبت کو فی الحال چھوڑتا ہوں، ان کی فرمائش پوری کرتا ہوں، پھر وہ جلدی سے کر دوں گا۔ ہیبت مرحب، قوت انتر، سب بیکار۔ ہیبت مرحب، قوت انتر، ہیبت مرحب، قوت انتر، بتاؤ نا، ہیبت مرحب قوت انتر، شیر خدا کے سامنے آ کر سب بیکار۔ ہیبت مرحب قوت انتر سب بیکار، شیر خدا کے سامنے آ کر سب بیکار۔ منکر حیدر چلتی پھرتی لاش ہے تو، ہو گئی محفل؟ منکر حیدر چلتی پھرتی لاش ہے تو، جسم پہ کاندھے کاندھوں پہ سار بیکار۔ منکر حیدر چلتی پھرتی لاش ہے تو، جسم پہ کاندھے کاندھوں پہ سر سب بیکار۔ حب علی گر دل میں نہیں ہے شیخ تیرے، لاکھ لگا کعبے کے چکر سب بیکار۔ حب علی گر دل میں نہیں ہے شیخ تیرے، لاکھ لگا کعبے کے چکر سب بیکار۔ سنگ اسود کو بوسا دیتے دیتے مر جا تو کعبے کے اندر بیکار۔ سنگ اسود کو بوسا دیتے دیتے مر جا تو کعبے کے اندر سب بیکار۔ اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر، اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر، ہو چاہے 16 کا لشکر سب بیکار۔ اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر، اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر، ہو چاہے 16 کا لشکر سب بیکار۔ اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر، ہو چاہے 16 کا لشکر سب بیکار۔ بیکار ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ٹونا ٹوٹا جادو منتا سب بیکار۔ ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ٹونا ٹوٹا، وہ موبائل رکھ دے یار شعر سن لے۔ ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ناد علی۔ نجیب الہآبادی کا نام سنا ہے؟ میں نے سنا، آفتاب نظامت۔ میری فرمائش آپ پوری نہیں کر میں رہے، کیا کہہ رہا ہوں، پڑھ دوں، گھر والوں کی کر رہے ہیں، میری نہیں کر رہے۔ تو بدلہ اتارے گا، اللہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اتفاق کی اذن وغا عباس کو گر دے دیں شبیر، ہو چاہے 100 لاکھ کا لشکر سب بیکار۔
ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے، ٹونا ٹوٹا جادو منتر سب بیکار، اصغر کے ہلکے سے تبسم کے آگے تیر تبر تلواریں خنجر، سب بیکار، اصغر کے ہلکے سے تبسم کے آگے تیر تبر تلواریں، نعرہ حیدر، اصغر کے ہلکے سے تبسم کے آگے۔ میں باقی سارے شعر چھوڑتا ہوں، مطلع کے بعد کا ایک شعر پڑھ کے وہ شعر پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ نظم انتخاب کی ہے، اور اس کے بعد ان کا بھائی کا میرے قطع ہے۔ دراصل یہ بہت اہم ان کی نظامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں عرشی واسطی، انہیں ناظم ہم نے بنایا اور انہیں ناظم عرشی واسطی نے بنایا، تو بہت قریب کا رشتہ ہو گیا ان کا ہمارا۔ ویسے بھی یہ ہمارے بھائی ہیں ہر اعتبار سے، تو میں یہ ان کی فرمائش بھی پوری ضرور کر دوں گا، لیکن وہ بات مکمل کر دوں جہاں سے میں نے بات روکی تھی۔ اور بس یہ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے 5 منٹ کی بات کر کے میں سمجھتا ہوں کئی پارٹ ہو گئے 5 منٹ کے، تو اب یہ آخری مرحلہ ہے، آپ لوگ سنبھالیے گا، میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ آج ایک بات اور بتا دوں کہ آج انہوں نے، اصغر نے مجھے بالکل بیرونی شاعر کی طریقے سے بلایا، انہوں نے الہ آباد سے میرا ٹکٹ کرایا، مجھ سے پوچھا فخری بھائی آپ 14 تاریخ کو کہاں پڑھیں گے؟ میں نے کہا میں الہ آباد بڑگاؤں میں پڑھوں گا، تو انہوں نے مجھ سے کہا واپسی کا آپ کی ٹکٹ کرا دیں، تو میں نے کہا تو بیرونی شاعر کی طرح بلا رہے ہیں، تو ویسے بھی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے جب یہ بیرونی شاعر کی طریقے سے بلاتے ہیں تو وہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، یہ عدالت ایسی لگتی ہے عدالت کے بغیر، شیروانی جیسے پہنی ہو شرافت کے بغیر، گھر میں خاتون جنا کے سب فرشتے خلد کے، رات دن کرتے ہیں خدمت وہ بھی اجرت کے بغیر۔ لا یار پنائی دے پہلے آ جا، جب مجھے اور حوصلہ ملتا گا۔ آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ کپتان صاحب، آ جاؤ، پہچان رہا ہوں انہیں، میں لگ رہا ہوں۔ گھر میں خاتون جنا کے سب فرشتے خلد کے، رات دن کرتے ہیں خدمت وہ بھی اجرت کے بغیر، تیر گردن پر لگے، یہ اس شعر کی پیش گوئی میں ہے شعر جو شعر سنانا، تیر گردن پر لگے اور آئے ہونٹوں پر ہنسی۔ معروف بھائی، تیر گردن پر لگے، عامر یار ایک شعر پہ بھی داد نہ دی انہوں نے، اب ختم ہو رہی ہے بات۔ تیر گردن پر لگے اور آئے ہونٹوں پر ہنسی، ایسا ممکن ہی نہیں شوق شہادت کے بغیر۔ بہت اچھا ہے، تیر گردن پر لگے اور آئے ہونٹوں پر ہنسی، واہ 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 واہ، ممکن ہی نہیں شوق شہادت، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ شعر پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے ابھی تک میں نے آپ کو متوجہ رکھا ہے، یہ شعر پڑھتا ہوں، بات یہاں مکمل ہو رہی ہے میری طرف سے، اور اس کے بعد بس ایک ان کی میرے بھائی کی فرمائش نہ ہوتی تو میں بات یہیں ختم کرتا، اور جشن یہیں ملتوی ہونا چاہیے، وہ سمجھ لیں کہ ان کی فرمائش جو ہے وہ ایک بونس ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں شوق شہادت کے بغیر اپنے گھر میں، متوجہ ہے نا، جس نے ابھی تک ٹھیک سے شعر نہ سنا ہو اس سے میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں، بس گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس شعر کو اس کیفیت سے سن لیں جو اس شعر کے سننے کا حق ہے، ورنہ میں حشر میں بھی شکایت کر سکتا ہوں آپ کی، سمجھ لیں آپ۔ اس میں مذاق سے الگ سیریس ہو کے بات کر رہا ہوں، اور حالانکہ جشن میں مذاق کرتا ہوں خوب، ساتھیوں سے بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، لیکن یہ بالکل سیریس ہو کے شعر پڑھ رہا ہوں، اس کو محفوظ کیجئے گا، اور آج کے جشن کا یہ یادگار شعر ہے، اور اس کو سنتے کیسے ہیں آپ، یہ بھی آپ کا پارٹ ہے، میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں۔ اپنے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا یہ سوچ کر، گھر سے زیادہ آرام کی کوئی جگہ نہیں ہے، گھر کچا ہو، پکا ہو، چھپر کا ہو، کھپریل کا ہو، لنٹر کا ہو، کیسا ہی گھر ہو، اپنے گھر سے زیادہ آرام کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، کون سی فیلنگ ہے وہ، کون سا احساس ہے وہ، کون سی سوچ ہے کہ میرا دم اپنے گھر میں گھٹنے لگا، اپنے گھر میں
میرا دم گھٹنے لگا یہ سوچ کر فاطمہ زہرا کی تربت ہے ابھی چھت کے بغیر. اپنے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا یہ سوچ کر. واہ 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 واہ. دم گھٹنے لگا یہ اپنے گھر میں گھٹنے لگا یہ سوچ کر. اپنے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا یہ سوچ کر. فاطمہ زہرا کی تربت ہے ابھی چھت کے بغیر. فاطمہ زہرا کی تربت ہے ابھی چھت کے بغیر. بہت شکریہ. جو شعر سننے کا حق تھا اس سے آپ نے سنا. میں بہت شکر گزار ہوں. سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. آپ نے بہت حوصلہ دیا. یہ قطعہ ان کی فرمائش کا پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہم تمام ذاکرین سے ابھی تک یہ سنتے آئے ہیں کہ غازی عباس علمدار نے امام علی مقام سے یہ وصیت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. اس کے مختلف وجوہات ذاکرین مختلف فیلنگز بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہا ہوگا، لیکن جتنے بھی پہلو ہیں وہ تمام مصائب کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں. ایک فضائل کا گوشہ بارگاہ مولا سے عطا ہوا. میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں. جیسے آپ سننا چاہیں سنیے گا. جشن میری طرف سے مکمل ہو چکا ہے. یہ فرمائش اگر نہ ہوتی تو وہ اس شعر پہ بات میری مکمل ہو چکی ہے. چلو میں اٹھایا اور دیکھا غازی عباس علمدار نے امام علی مقام سے کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. اس کا فضائل کا گوشہ اور مصائب کی سخت ترین منزل سے یہ فضائل کا گوشہ مولا کی مولا سلامت رکھے فقری بھائی. ایسا نہ لگے مولا آپ کو سلامت رکھے. لگے بات شروع ہو رہی ہے. چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا. ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا. سلامت رہیے. چلو میں اٹھایا اور دیکھا ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا. اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لاشا لے جانا. ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ.